بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہندوؤں کے سب سے بڑے اسکالر شری روی شنکر کے درمیان مذاکرے کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے خدا کے تصور کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کے حوالے سے جانا کہ اسلام اور ہندو مت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ دوسری قسط میں ہم نے آپ کو شری روی شنکر کے خیالات سنائے، جس میں زیادہ تر وقت روی شنکر نے محبت بانٹنے کے گیان میں گزارا، مگر آخر میں مان بھی لیا کہ واقعی میں ہندو مت میں ایک ہی خدا ہے، لیکن اس کے فوری بعد بتوں کی پوجا کا بھی دفاع کرنا شروع کر دیا۔ اپنی کتاب میں کی گئی غلطیوں کا بھی اعتراف کیا، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید شروع کر دی اور ایک الجھن بھری گفتگو کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام دیے گئے وقت سے 40 منٹ پہلے ہی کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ذاکر نائک صاحب نے جو لیکچر دیا اس میں انہوں نے صرف اور صرف اس مذاکرے کے موضوع خدا کا تصور پر ہی گفتگو کی تھی اور مذہبی کتابوں کے دلائل دیے، مگر وقت ختم ہونے کے باوجود ان کی بہت سی باتیں ابھی رہتی تھیں۔ اس سلسلے کی پہلی اور دوسری قسط کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شری روی شنکر کی گفتگو کے بعد اس کے تضادات پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سناتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوبارہ مائک پر آ کر پھر قرآن پاک کی آیات سے گفتگو کا آغاز کیا اور دوبارہ السلام علیکم کہا۔ اسی السلام علیکم پر تنقید کرتے ہوئے روی شنکر نے کہا تھا کہ ذاکر نائک ہندوستان کے سارے کلچر کو تسلیم کرتے ہوئے ہر طرح کے کلمات کو ماننا چاہیے، صرف السلام علیکم ہی نہ کہیں، مگر یہاں پھر دوبارہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب کو سلام ہی کہا اور جتا دیا کہ وہ اپنے اصولوں، مذہبی ہدایات اور اپنی سوچ کے پکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ السلام علیکم کا مطلب ہے دوسرے پر سلامتی بھیجنا۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے سلامتی کے کلمات کہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے سلامتی نہیں چاہتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ شری روی شنکر نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پریم کرو۔ میں بھی روی شنکر سے پریم کرتا ہوں، اس لیے ان پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ شری روی شنکر نے یہاں پر لقمہ دیا کہ آپ کے پاس مجھ سے محبت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر میرے پاس چارہ ہو تب بھی میں آپ سے پریم کروں گا۔ یہ سنتے ہی ہال میں کہے گونج اٹھے۔ آپ بھی یہ گفتگو سنیے۔ شری روی شنکر rightly said that سب سے پریم کرو۔ I also love شری روی شنکر۔ ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ شری روی شنکر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے، تو میں نے بھی تو اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تھی کہ ایک چیز پر آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور آج ہم انہی چیزوں پر تو بات کر رہے ہیں جو دونوں مذاہب میں مشترک ہے، اور آج ہمارے مذاکرے کا موضوع بھی خدا کا تصور ہے، اور جو چیز ہندو مت اور اسلام میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں اس مشترک چیز پر تو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں ان کے کئی الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا، مگر اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ ہمیں ایک جیسی چیزوں پر بات کرنی ہے، اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تصحیح بھی کرنی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ باپ بچے کی بھلائی کے لیے سخت ہوتا ہے، ایسے ہی میں بھی شری روی شنکر سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے خیالات کو صحیح راستے پر لانے کے لیے میں ان سے اختلاف بھی کروں گا تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ سوچیں کہ ایک بچہ عمارت سے چھلانگ لگانا چاہتا ہے اور میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جاؤ اور چھلانگ لگا دو۔ میں تمہارا کہا ٹال نہیں سکتا، میں اس کو روکوں گا، اگر نہیں رکے گا تو میں تھپڑ مار کر بھی اس کو روکوں گا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں گرو جی سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نے ان کی کتاب میں لکھے گئے تضادات کی طرف روشنی ڈالی تاکہ یہ آئندہ اپنے آپ کو درست کریں اور یہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ Imagine if a child says something which is wrong. He wants to jump from a building from the 9th floor. I can't say I love him, go ahead. Because I love him. Because I love him, I will stop him. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شری روی شنکر کے بیان میں سے ایک جملہ لیا جس میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ دیوانے سے پوچھو خدا ہی سب جگہ نظر آتا ہے۔ سورہ فصیلت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ میں اسی آیت کے حوالے سے شری روی شنکر کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ چاند، ستارے، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنا رب یاد آنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہی بھگوان ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ روی شنکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چاند اور ستارہ خدا کی علامت ہے، مگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی خدا کی علامت نہیں بلکہ یہ پاکستان کی علامت ہے۔ یہ جھنڈا اسلام کی نہیں پاکستان کی علامت ہے۔ ہال میں سب ایک مرتبہ پھر ہنس پڑے۔ In Islam, a symbol of God. The moon and the star is never a symbol of God. It is symbol of Pakistan. This flag that is there is not a flag of Islam.
It's the flag of Pakistan. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह फसीलत में फरमाया है और उसकी निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद है। सूरज को सजदा न करो और ना चांद को, और उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। श्री रविशंकर ने कहा था कि हमारे भगवानों को बुरा ना कहो। मैं उस चीज से भी इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि सूरह इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जिनकी ये अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हैं उन्हें बुरा ना कहो, वरना वो बेसमझी में ज्यादती करके अल्लाह को बुरा कहेंगे। इस तरह हर एक जमात की नजर में उनके अमाल को हमने आरास्ता कर दिया है। फिर उन सब को अपने रब की तरफ लौट कर आना है, तब वो उन्हें बतलाएगा जो कुछ वो करते थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि श्री रविशंकर ने कहा कि सबको प्रेम करना चाहिए, हर एक के जज्बात को मानकर चलना चाहिए, लेकिन 3 आदमी हैं। एक कहता है 2 + 2 3 है, दूसरा कहता है 4 है, और तीसरा कहता है कि नहीं 2 + 2 5 होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मोहब्बत में तीनों को कहूँ कि ठीक है, तुम तीनों ही ठीक कहते हो, आओ मिलकर चलते हैं। अगर मुझे उनसे सच्ची मोहब्बत है तो मैं उन तीनों के ख्यालात को दुरुस्त करूंगा और उनको बताऊंगा कि सच क्या है, वरना वो भटकते रहेंगे। श्री रविशंकर ने ये भी कहा कि मुस्कुराहट को सस्ता करो और गुस्से को महंगा करो। मैं इससे भी इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मुस्कुराहट को सस्ता नहीं बल्कि मुफ्त कर दो, ताकि हर किसी के चेहरे पर सजे। उन्होंने कहा कि मंतक पर भरोसा न करो, अकल पर भरोसा न करो, बस मोहब्बत बांटते जाओ। मगर मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक उनके लिए जो समझते हैं रूहानियत मंतक भी मांगती है, क्योंकि ये मंतक ही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5. I cannot say all are correct because I love you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने दलाल के इख्तिताम पर श्री रविशंकर से कहा कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी कुरान पाक को दोबारा पढ़ें और इस्लाम का ये क्लब ज्वाइन कर लें जिसके 1 अरब से भी ज्यादा मानने वाले हैं। नाजरीन, इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के दलाल के जवाब में श्री रविशंकर की बारी आई कि वो दलाइल दें, जिस पर उन्होंने भी माइक पर आकर अपने दलाइल का आगाज किया कि मगर दलाइल के नाम पर फिर मोहब्बत की डेंगे मारना शुरू कर दी और अपना ही फलसफा दोबारा झाड़ने की कोशिश की। रविशंकर ने कहा कि दुनिया के अंदर इतने मसले इसीलिए हैं कि हम पुराने फड्डे में टांग अड़ाते हैं। हम दूसरों को कहते हैं कि वो भी मेरे मानने पर चलें। हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। हर कोई समझता है कि उसके पास दूसरों को सिखाने का हक है, मगर सबसे पहले खुद को तब्दील करना चाहिए और दूसरों के जज्बात की इज्जत करना सीखनी चाहिए। उनकी बातें सुन लीजिए जिसमें दलाइल नहीं, सिर्फ भाषण ही भाषण है। Everyone thinks they have a right to teach the people, right to change the world. Let us change ourselves first. नाजरीन, हिंदुओं के इस सबसे बड़े स्कॉलर श्री रविशंकर के पास मजहबी किताबों के हवाले नहीं, सिर्फ लेक्चर ही था। जो जहन में आए वो कहते जाएं। तो रविशंकर ने कहा कि रजनीश भगवान का यहाँ पर तस्करा आया, मगर मैं कहूँगा कि 1-2 लोग अगर धर्म से भटक जाएं तो उनको मिसाल नहीं बनाना चाहिए। सिख कहेंगे कि ग्रंथ सच्चे हैं, जैन मजहब के मानने वाले कहेंगे कि उनके पास खुदा का कलाम है। हमें सबके धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। एजेंडा नहीं, सिर्फ मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहिए।